قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے حج کا سفر شروع کرتے ہیں، اور یہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ نے حج کے مقام کے اوپر صحابہ کرام سے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، خذوا انی مناسککم، کہ اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے احکامات کو سیکھ لو، شاید کہ آئندہ سال آئے اور آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک خطبہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، تو ایک مقام کے اوپر آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھی کہا، یا ایھا الناس انما انا بشر، کہ لوگوں میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو موت کا پیغام ہے وہ مجھے بھی آ جائے، فاجیبا، تو میں اس کا پھر جواب دوں گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میرے صحابہ میں تمہارے اندر دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بہت بھاری چیزیں ہیں جو میں دو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا دوسری وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگوں میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا، ان سے پیار کرنا ہے آپ نے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لا یبغضنا من اہل بیتی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا من اہل بیتی الا ادخلہ اللہ النار، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نمازیں بھی ختم، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز، ہر عبادت ختم۔ جہنم کے اندر جانے کے لیے اس انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھے۔ فرمایا جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جو مرضی کر لے، عبادتیں جیسی بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں، جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو عزیز بھائیو، جو اہل بیت ہیں ان کا معاملہ بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہیں؟ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ہمارے بیچے ہوئے آئے تو انہوں نے آ کر ایک بچے کی بشارت دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا، وَأَنَا عَجُوزٌ نَكِيمٌ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ نَكِيمٌ، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، میں اب بچے کو پیدا کروں گی۔ انہوں نے کہا، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں اہل بیت۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، صرف بیوی ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو اہل بیت کہا ہے۔
سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہیں. پورے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے جو دنیاوی رجس ہے تم کو اس سے پاک کر دیں، صاف کر دیں. تو یہاں ازواج مطہرات سے مراد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت لی ہے. تو عزیز بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات شامل ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہمارے گھر میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے. جب یہ چاروں مبارک ہستیاں آئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر کو پھیلایا، ان کو بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما، اے اللہ ان کو میری اہل بیت کے اندر شامل فرما. تو گویا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ازواج مطہرات سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. عزیز بھائیو، اہل بیت کی شان مقام بہت زیادہ ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. ایمان کی شرط بھی یہی ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کی شرط ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ محبت کی ہے. اس قدر محبت کے انداز ہی کیا ہیں، یہ اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئی ہیں، نکاح کے پیغام آنے شروع ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہیں. ایک دن آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مدینہ کے لوگوں کو جمع کرو. مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، مجھے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے، میں خاموش تھا. ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں رضی اللہ عنہما. تو عزیز بھائیو، اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان واضح ہوتی ہے. کتنا مقام ہے کہ کسی کے نکاح کا فیصلہ گھر کا بڑا کرتا ہے، سربراہ کرتا ہے، کسی کے نکاح کا فیصلہ خاندان کا بڑا کرتا ہے، برادری کا بڑا کرتا ہے، علاقے کا وڈیرا کر دیتا ہے. اور یہ کس قدر عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے نازل فرما رہے ہیں. نکاح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام حمزہ رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی، ایک اور بیٹا عطا کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام جعفر رکھا، اپنے بھائی کے نام پر، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. آپ نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ امرنی ان اغیر اسم حاضر، کہ علی مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کی طرف بھیجا ہے اور حکم دے کر بھیجا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام میں ان کو تبدیل کر دوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جائیں اور ان کے نام چینج کر دیں. کتنی یہ خوشی کی بات ہے، فخر کا مقام ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ان کے نام تبدیل کر دوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر کیا نام رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ بڑے کا نام حسن رکھوں اور چھوٹے کا نام حسین رکھوں. عزیز بھائیو، یہ اہل بیت کی کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام خود رکھ رہے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام خود آ رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں نام تبدیل کرنے کے لیے، اور تبدیل کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور نام عطا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. عزیز بھائیو، اہل بیت کی شان اور مقام بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی تھی، مجھے ایک ضرورت پیش آئی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف گیا.
میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی ہے، آپ باہر نکلے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نے آپ سے اپنی ضرورت پیش کی، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کہتے مجھے محسوس ہوا جیسے چادر کے اندر کچھ ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول من ھذا الذی مشتمل علیہ، یہ آپ نے کس کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ نے کس کو چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے دامن کو کھولا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ لیٹے ہوئے تھے، سردی کا موسم ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے، میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، آپ کو جدائی برداشت نہیں ہوئی، آپ دونوں کو ساتھ لے آئے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول انک لا تحبہما، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان ھذین بنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی اور میری بیٹے کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اتنی بات تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے اور آپ نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور آگے فرمایا واحب من یحبہما، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا جو ان دونوں سے محبت کرے۔ کس قدر شان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا جو ان سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ کی دعا کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر ہم لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، میں مسجد کے اندر ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے، نوافل ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے جا رہا ہوں، کہتے ہیں آپ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے کہا من یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں حذیفہ ہوں، آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک، حذیفہ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف فرمائے، بتاؤ کیا لینے کے لیے آ رہے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ آج بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں، تو حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے، ملک نزل ملکم علی الارض لم ينزل الارض قط، آج آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے آنے سے پہلے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دیجیے میں نے جا کر امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، میں دیدار کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں نے جا کر امام الانبیاء کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پیغام بھی لیتے جانا۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے بشارت دی ہے، بشارت کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بشارت دی ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور فرمایا دوسری بشارت بھی دی ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، آپ اپنے نوازوں سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ بشارت آسمان سے مل رہی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کون سی شخصیت ہے، ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو ان سے محبت نہیں کرتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینہ کے ایک میدان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کہتے ہیں کھلے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہماری تلاش میں نکلے، اپنے نانا کی تلاش میں نکلے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہماری طرف جب انہوں نے ہم کو دیکھ لیا ان دونوں نے دوڑ لگا دی ہے، کہتے ہیں دونوں دوڑ کر آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نانا جان کو پہلے میں نے ملنا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے پہلے ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
آپ دونوں پہلے کشتی کریں گے، جو جیتے گا وہ مجھ سے پہلے گلے مل جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، دونوں نے کشتی شروع کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بار بار فرما رہے تھے، خذ الحسن الحسین، اے حسن حسین کو پکڑو، آپ حسین کو پکڑو۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا، حسن کو کہا تم حسین کو پکڑو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم نہیں جانتے، ادھر جبریل علیہ السلام بھی تھے، وہ حسین کو کہہ رہے تھے تم پکڑو، تو میں نے پھر حسن کو ہی کہنا تھا۔ عزیز بھائیو، کس قدر ان کی شان ہے، کس قدر ان کی یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق زمین پر اتر رہی ہے اور انہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، ان کے کھیل کو دیکھ رہی ہے۔ کس قدر یہ عظیم الشان مبارک ہستیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان سے کس قدر پیار کرتے ہیں، آپ ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، سامع صوت الحسن والحسین وہما یبکیان، آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا اور حسین رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا، دونوں رو رہے تھے۔ آپ جا رہے تھے، جب آپ نے دونوں کے رونے کی آواز کو سنا آپ رک گئے، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ واپس مڑے، گھر کے دروازے پر آئے ہیں، آپ نے دستک دی ہے، آگے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ حسن و حسین رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ العطش، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ دونوں پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، مگر ہم ابھی جاتے ہیں اور پانی لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ناولین یحدہما، ان دونوں میں سے ایک کو مجھے پکڑا دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا، آپ نے پکڑا، فضمہ الی صدرہ، پکڑتے سار اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، چمٹا لیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَأَدْلَى لِسَانَهُ، آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے اور اپنی مبارک زبان کو باہر نکالا ہے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوسنا شروع کر دیا۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب کا عالم کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگا تو اللہ نے شفا دے دی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگا ہے، اللہ نے شفا دے دی ہے، اور مدینہ کے کڑوے پانی کے کنویں کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے کنویں کو میٹھا کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے جا کر ان کی ہنڈیا کے اندر اپنے مبارک لعاب کو ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہنڈیا کے اندر برکت نازل کر دی ہے۔ ان کے کیا کہنے کہ جن کے منہ کے اندر لعاب کی بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان ہی ڈال دی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو چوس رہے ہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہے، وہ بھی زبان کو چوس رہے ہیں۔ اس قدر محبت ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے واقعات بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام یہ واقعات بیان کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی، آپ سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمیں خوف لاحق ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر سوار ہیں، آپ سجدے کے اندر کندھوں پر سوار ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کتنی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے، پھر وہ دونوں سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی لمبی نماز پڑھائی ہے، جب سلام پھیرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو ان دونوں بچوں کو ان کی امی کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہتے ہیں آپ جذبات میں آئے، آپ نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ، پیچھے ہٹو، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اور آپ نے فرمایا انی احبہما، لوگوں میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں فبارکت برکت من السماء، اتنی بات کی دیر تھی
کہ آسمان پر بجلی چمکی ہے۔ عام طور پر بجلی چمکتی ہے، کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فبرکت برکۃ من السماء، بجلی چمکی ہے اور پورے مدینے کو اس نے روشن کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحقا الی امہما، بیٹا اب دونوں اپنی امی کی طرف چلے جاؤ، اب دونوں اپنی امی کی طرف چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس بجلی کی روشنی کے اندر چل رہے تھے، جس روشنی کے اندر پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے ان دونوں کو دیکھا جب تک وہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، روشنی ختم ہی نہیں ہوئی، بجلی چمکتی رہی ہے، بجلی چمکتی رہی ہے، روشنی ختم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس قدر محبت ہے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، بلکہ ہر نماز کے اندر ان کی محبت کا خیال آنا چاہیے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیز بھائیوں سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام ان سے بڑی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک جنازے پر ہم گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود تھے۔ واپسی کے اوپر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے ہیں، رستے کی ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، فجعلت ينفذ التراب عن قدمیہ، میں آگے بڑھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں قدموں سے اپنے سر سے پگڑی کو اتار کر آپ کے دونوں قدموں سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم مدینہ کے امام ہو، تم مدینہ کے امام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حسن تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، میں اپنی پگڑی کو اتار کر آپ کے مبارک پاؤں سے مٹی کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد باہر جانے لگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جب باہر کو نکلے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جا کر پکڑ لیا، اٹھا لیا، جب اٹھایا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، رونا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی مبارک ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، آپ ایسے ہی انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اے علی میں تمہیں ایک بات کہوں؟ فرمایا کہو۔ کہا علی بی ابی شبیہ بالنبی ولا شبیہ بالعلی، اے علی حسن پر حسین پر میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، آپ سے اتنی مشابہت نہیں رکھتے۔ ان کی جتنی وجاہت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سینے سے لے کر چہرے تک ایسے ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام، اتنی وجاہت ملتی تھی، اتنا چہرہ ملتا تھا، اور صحابہ کرام اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر غنیمت کا مال آیا ہے، اس کے اندر بچوں کا لباس ہے، وہ لوگوں کے بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آئے، جب ان کو آتے ہوئے دیکھا اس لباس کو سائڈ پر رکھ دیا، کہا یہ لباس ان کو نہیں دینا، یہ لباس ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنے قاصد کو کہا، سفیر کو کہا فوری طور پر تم شام کا سفر شروع کر دو۔ اپنے قاصد کو شام کی طرف روانہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد شام کی طرف گیا، کہا عمدہ لباس خرید کر لانا۔ قاصد شام کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، شہزادوں کے لیے سفر کرتا ہے، جب واپس آتا ہے 2 جبے لے کر آتا ہے، وہ دونوں جبے، ایک جبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں
वल्लाहि अलआन ताबत नफ्सी, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ मेरे दिल के अंदर इतनी हसरत भरी हुई थी, मुझे ये खदशा था कि कहीं मुझे मौत ना लाहिक हो जाए, कहीं मुझे मौत ना आ जाए। अब वो लिबास लेकर मेरा सफ़ीर शाम से मदीना वापस आया है, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को ये लिबास पहनाया है। वल्लाहि अलआन ताबत नफ्सी, अल्लाह की कसम मेरे सीने के अंदर ठंड अब पड़ी है, अब मेरा जो दिल है, जो सीना है, अब ठंडा हुआ है जब मैंने इन दोनों शहजादों को इस खूबसूरत लिबास के अंदर देखा है। अजीज़ भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे जो अहले बैत के साथ मोहब्बत किया करते थे। हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान की शर्त है, हम भी उनके साथ मोहब्बत किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को शर्फ़ कबूलियत के साथ नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।